اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جو لحاظ سے لائی کے حمد و ثنا ذات ہے، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر جن کے طفیل انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے حق کی ہدایت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں ساگر نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں کہ جس میں آپ کے جملہ جو مالی مسائل ہیں ان کا حل موجود ہے۔ تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو، اس واقعہ کو مکمل توجہ کے ساتھ سن لیا اور اس سے جو نتیجہ ہے وہ اخذ کر کے تو اسے اپنی زندگی میں آپ نے امپلیمنٹ کیا، تو انشاءاللہ العزیز میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو کسی کا محتاج نہیں رکھیں گے۔ تو واقعہ ہے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ حیات کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہ روٹین تھی اللہ کے نبی کی کہ کوہ طور پہ جا کے تو اللہ رب العزت کی ذات سے وہ راز و نیاز فرماتے تھے۔ تو راستے میں ایک بستی تھی، وہاں دو میاں بیوی رہتے تھے جن کے حالات اس طرح کے تھے کہ زندگی مسلسل قسم پرسی کی حالت میں گزر رہی تھی۔ تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اللہ کے نبی سے جا کے رجوع کیا جائے اور ان کے طفیل اللہ رب العزت سے یہ پتہ تو کیا جائے کہ ہماری زندگی میں کچھ آسانیوں کے دن بھی ہیں یا اسی طرح قسم پرسی کی زندگی ہی لکھی ہوئی ہے۔ تو ایک دن وہ اللہ کے نبی سے ملتے ہیں اور آ کے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ پتہ کر کے دیں کہ ہماری زندگی میں آسانی کے دن بھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ رب العزت سے جیسے ہی ملتا ہوں تو میں کوہ طور پہ جا کے تو میں آپ کو وہ آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ میں لے کے دے دوں گا۔ تو جب کوہ طور پہ جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو راز و نیاز کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان دو میاں بیوی کا وہ جو پیغام تھا وہ پہنچایا۔ تو آواز قدرت آئی کہ موسیٰ، کیونکہ تم میرے پیارے نبی ہو، اس لیے انہوں نے آپ کے طفیل آپ کو وسیلہ بنا کے میری بارگاہ میں اگر اپیل کی ہے تو ان کو جا کے بتا دیں کہ میں نے ان کی زندگی میں 50 سال غربت کے رکھے، 50 سال آسانی کے رکھے۔ تو کیونکہ انہوں نے آپ کے طفیل مجھ سے سوال کیا ہے تو میں یہ ان پہ رکھتا ہوں کہ وہ چن لیں، غربت کا دور پہلے گزارنا چاہتے ہیں یا بخت کا دور پہلے گزارنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ جاتے ہیں۔ تو میاں بیوی انتظار میں تھے۔ جیسے ان سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی نے پیغام پہنچایا کہ یہ اب آپ پہ ہے، آپ بخت کا جو زمانہ ہے وہ پہلے لینا چاہتے ہیں یا غربت کا جو زمانہ ہے وہ پہلے لینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن سوچنے کے لیے دے دی۔ 2 رکنی کمیٹی اجلاس شروع ہو گیا۔ مشاورت کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ ضعیفی میں وقت کا مزہ نہیں ہوتا، وقت کا مزہ ہوتا ہے جوانی میں۔ تو کیوں نہ ہو پہلے آسانی کے دن لے لیتے، تو اگر غربت بھی ہوگی تو ضعیفی ویسے بھی ایک مصیبت ہی ہے، تو گزر ہی جائے گا وقت۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وقت پہلے ٹائم میں۔ تو نیکسٹ ٹائم جب اللہ کے نبی نے ان سے جا کے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں وقت کا جو دور ہے نا وہ پہلے چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے جا کے پیغام پہنچایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جا کے ان سے کہہ دیں کہ ان کا وقت کا دور شروع ہو گیا ہے اور آج شام سے ہی ان کا رزق جو ہے، ان کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی دن غروب ہوا، سورج غروب ہوا، تو رزق کی بوری ان کے گھر کے آنگن میں اتری۔ تو دونوں نے آ کے جیسے اس کو کھولا اور دیکھا تو پھر ایک دوسرے سے دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت سے تو بہت زیادہ ہے، تو کیوں نہ ہو جو ارد گرد کے غربا ہیں اپنی ضرورت کا رکھ کے تو باقی ان میں تقسیم کر دیتے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، لوگوں کو بلایا کہ آؤ اللہ کے نام پہ لے جاؤ۔ انہوں نے تقسیم شروع کر دی۔ اگلے دن 1 بوری کی بجائے 2 بوریاں اتر گئی، انہوں نے وہ بھی تقسیم کر دی۔ تیسرے دن 3 بوریاں، چوتھے دن 4 بوریاں، یعنی اضافہ ہی ہوتا گیا ڈیلی بیس پہ۔ آخر 50 سال جو وقت کے تھے نا وہ گزر جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی ٹائم پورا ہوتا ہے تو انہوں نے ایمانداری کے ساتھ اللہ کے نبی سے پھر رجوع کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے وقت کا جو ٹائم پیریڈ اللہ رب العزت نے دیا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، تو آپ جا کے پروردگار سے کہہ دیں کہ اب ہم غربت کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جا کے بارگاہ احدیت میں وہ پیغام دے دیا کہ انہوں نے میاں بیوی نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے وقت کا جو زمانہ تھا وہ ہم نے گزار لیا اور ہم شکر گزار ہیں، تو اب اپنا وعدہ پورا کیجیے اور جو غربت کا
دور لکھا تھا نا، غربت کا زمانہ جو لکھا تھا، اب ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو آواز قدرت آئی کہ میرے پیارے نبی ان سے جا کے کہہ دیجئے کہ میں نے وقت آپ کے حصے کا لکھا تھا، میں نے آپ کو رزق میں فراوانی عطا فرمائی تھی، لیکن ان لوگوں نے، ان میاں بیوی نے وہ رزق اکٹھا نہیں کیا، بلکہ میری مخلوق میں تقسیم کیا، ان میں تقسیم کیا جن کا رازق میں تھا۔ تو مجھے ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ ان کی جو غربت کے 50 سال تھے نا، وہ بھی مجھ کریم کو یہ بات اب گوارا نہیں ہے کہ ان کے لیے غربت ہو، تو میں نے ان کی غربت کے ایام وقت میں بدل دیے۔ اب دیکھیں، اگر آپ مخلوق کے خدا کا خیال رکھیں گے، اگر آپ اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ اگر آپ کسی اور کے لیے دعا مانگیں گے، آپ دوسروں کے حق میں دعا مانگیں گے، تو آپ کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ تو اپنے آپ کو وقف کریں مخلوق کے خدا کی خدمت کے لیے۔ آپ یقین کریں رازق وہ ذات ہے، لیکن اس کی کریمی دیکھیں کہ اپنی مخلوق کا رزق وہ آپ کے ہاتھوں پر رکھ کے، یعنی آپ کو اس قابل سمجھتی ہے وہ پاک ذات کہ لوگ آپ سے سوالی بن کے آتے، تو اللہ رب العزت ان کا رزق آپ کے ہاتھ میں رکھ دیتے۔ تو اس میں اس سے بڑی عظمت اور کیا ہوگی کہ رازق وہ ذات ہو اور مخلوق سوالی بن کے آئے آپ کے در پہ، یعنی وہ ذات آپ کو چن رہی ہے۔ اگر آپ غربت میں سخاوت کریں گے تو آپ آزمائش میں پورے اتر رہے ہیں، پھر وقت بھی ہوگا اور آپ کی غربت بھی دور ہوگی اور آپ مسلسل تقسیم کرنے والے ہوں گے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آخر میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اس پہ میں اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے جا کے اپیل کی کہ مولا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حقدار تو نہیں ہیں، لیکن وہ حقداروں کی لائن میں لگ کے نا تو وہ خیرات لے رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ حقداروں کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تاریخی جملہ کہا میرے مولا نے، میرے مولا فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر آج وہ حقداروں کی لائن میں لگ کے تو خیرات لے رہے ہیں اور حقدار نہیں ہیں، تو انہیں لینے دو، کیونکہ ان قریب یہی لوگ حقدار ہونے والے ہیں۔ تو میرے بھائی، تقسیم کرنے والے بنیں، غربت میں سخاوت کریں، اللہ رب العزت آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ صاحب ثروت ہیں تو اس پاک ذات نے آپ کو رزق دے کے آزمایا ہے، آپ جتنا اس کی مخلوق کا خیال کرتے جائیں گے وہ اضافہ آپ کے رزق میں کرتے جائیں گے، یعنی اپنی مخلوق کا رزق وہ آپ کے ہاتھ پہ رکھتے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خود کو ثابت کر رہے ہوں گے اس پاک ذات کی بارگاہ میں کہ آپ امین ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا، نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہے۔ اگر چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ آنے والی فیوچر کی جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت مل سکے۔ پاک ارمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔